ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم ثم صل عليه. مجھے شدت کے ساتھ احساس ہے کہ عصر کی نماز کا وقت قریب ہے. تقریر کرنا نہ فرض ہے نہ واجب، اور وقت پہ نماز پڑھنا ضروری ہے. مجھ سے پہلے مولانا نصر اللہ راشد نے ایک بڑی عظیم شخصیت کا ذکر کیا. رئیس المفسرین مولانا حسین علی رحمت اللہ. میں سمجھتا ہوں کہ مولانا حسین علی کی خوبیوں میں سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ انہوں نے قصے، کہانیاں، موضوع، روایات سننے والوں کا ذہن اللہ کے قرآن کی طرف موڑ دیا تھا. لوگ سنتے تھے
پیر تا پیر رہ گئے، پیراں دیاں بلیاں بھی غائب جان۔ مولانا حسین علی نے توجہ دلائی کہ قرآن کھولو، 20واں پارہ نکالو، سورت نمل دیکھو۔ اللہ نے کہا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ آج ہماری جماعت بھی، یہ ہمارے مدرسے، علماء، ہم بھی اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے قرآن کی طرف موڑا جائے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ویسے میں پنجابی بھی کر سکتا ہوں، اردو سن سن کے تھکے پے۔ ساڈے ملک دا اور ساڈے معاشرے دا میرے نزدیک سب تو وڈا مسئلہ یہ ہے کہ مسلماناں دی اکثریت قرآن دے نزول دا مقصد ہی نہیں سمجھ سکے۔ میرے لئے پاسے توجہ کرنی، سبحان اللہ تو میں نہیں آکھنی تے سر تھوڑا جہا ہلاؤ۔ وہ شاعر بڑا کھا لیا، سبحان اللہ سبحان۔ ساڈے ایک مولانا شیر امت صاحب جھنگوی، انہاں آکھیا میں ایک جگہ تے تقریر کیتی، میں کہا سبحان اللہ آکھو، انہاں آکھیا میں کہا زور نہ لاکھو، میں کہا اور زور نہ لاکھو۔ ایک جٹ کھلو کے آدھا ہوں نچ کے آکھیے۔ ساڈے معاشرے دا سب تو بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مسلماناں دی اکثریت قرآن دے نازل ہون دا مقصد ہی نہیں سمجھ سکے۔ میری مراد صرف تساں نہیں، معاشرہ ہے، معاشرہ، عوام۔ عوام نے سمجھیا کہ ایک قرآن کتاب برکت ہے۔ کیا ہے؟ زور نال بولو ذرا۔ ایک قرآن صرف کتاب برکت ہے۔ خشبوج لپیٹو، غلاف چڑھاؤ، چمو، اکھاں نال لاؤ اور الماری دے سب تو اتلے تختے تے رکھو جتھے ہاتھ بھی نہ پہنچے۔ انہی ہے کہ کوئی نہ؟ اے اکثریت نے قرآن دے نزول دا مقصد سمجھیا، یا جلے قول و قرار عہد و پیمان لیمن دا وقت آوے نا، وقت قرآن وچ رکھو۔ تو میرے اتنے پیسے دیونے، اس آکھیا میں اتنے نہیں دیونے، اس آکھیا تو دیونے، او اگوں آدھا میں قرآن تے رکھ چھڑنا، تو چال ہے۔ اس قوم نے قرآن دے نزول دا مقصد کے سمجھے ہیں۔ عدالت جج موجود ہے، اے میری گل غور نال سننی ہے، مجسٹریٹ موجود ہے، گواہ پیش ہویا، جج نے آکھیا قرآن دی قسم چاہ کے آکھ، جو کچھ آکھیں گا سچ آکھیں گا۔ تو قرآن دی قسم چاہ کے گواہی دے، میں فیصلہ قرآن دے مطابق۔ اس قوم نے زیادتی کی تھی اس کتاب نال۔ ایک کتاب برکت ہے، یہ کس واسطے آیا؟
نویں دکان بنا، مدرسے چ طالب علماں نو بلا، او وچ پڑھن ختم تے نازل ہوئے۔ فیکٹری بنا، طالب علم بلا، او قرآن پڑھن ختم پڑھن۔ توجہ ہے تو سمجھ جا سو جیلے طالب علم اس دکان وچ ختم پڑھ دین، اگر پڑھ دین تا، ورنہ میں طالب علمی گزاری سن پتہ ہے کنیے پڑھ دیں، دکان تیری ہے کہ طالب علم دی ہے؟ طالب علم نو کہ تیری دکان دا پھٹا پاوے یا تے نفع ہوئے، اور طالب علم پڑھ دیں انہاں جلیبیاں واسطے۔ ساڑھے گھر دے سامنے ایک سنارا رہندا ہی، اس آکھیا میں 1.25 لاکھ کٹھانا آیت کریمہ دا، 1.25 لاکھ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو، ایک دو طالب علم آ گئے، پتہ نہیں اس بابے نے گکڑا کتھوں اکٹھیاں کی تھی، او ڈھیر لگ گیا بیٹھا کچ گکڑا دا، طالب علم ہی بہ گیا، میں نکل جڑا میں بھی چلا گیا۔ اور طالب علم پڑھے لا الہ الا مٹھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بابا اتے بیٹھا۔ آخر بابے نو بھوک لگنی ہے، چاہ پینی، پیشاب کرن جانا، جوں بابا اندر گیا نا، طالبہ کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ 500 گکڑا تے اکٹھا تھا، طالبہ نو کہ یہ لے تیری دکان ہے، طالب علم ختم پڑھ دیں، اگر پڑھ دیں تو وقت اے آیت پڑھ دیں پورا تولا۔ یہ قرآن کے کوئی نہیں، بولو تو صحیح ہے۔ ہن تواڈے خلاف گلاں آئیاں تو چپ کر گئے ہو، مولوی نو رگڑا لائے تے بڑے اچھل دے ہو۔ اے آیت پڑھ دیں طالب علم پورا تولا، لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو، سود چھوڑ دو۔ اگر سود نہیں چھوڑتے ہو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو۔ پڑھ دیں، بولو بولو، سچ بولو، پڑھ دیں، حرام نہ کھاؤ، پڑھ دیں۔ دکاندار آدھا تساں برکت واسطے پڑھ چھوڑو، میں پورا تولنا۔ جی اس قوم نے سلوک کیتا قرآن کا، تے جلے گھر ختم پڑھیں دیو اسے چی آیت پڑھ دیں، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، میرے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہہ دے اور اپنی بیٹی سے کہہ دے، شاباش شاباش شاباش، بیٹیاں اے بنات واحدے کے جمع، جمع دا اطلاق کم از کم کتنے تے ہوندا؟ اپنی بیٹیوں سے کہہ دے۔ اس آیت کا کوئی جواب نہیں کسی کو، اتنے زیادہ بیٹیاں ثابت ہو رہی ہیں، ایکو جواب ہے، اے مومنہ دیاں عورتاں نو نبی دیاں دھیاں آکھیا گیا، ایکو جواب ہے۔ نبی چونکہ روحانی باپ ہے، مومنہ دیاں عورتاں نو نبی دیاں دھیاں آکھیا گیا، میں آکھیا رب نو تیری اس حجت دا پتہ آئی، تو اے حجت کرنی ہے، اس واسطے اللہ آکھیا نال قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، بیویوں سے کہہ، بیٹیوں سے کہہ، مومنوں کی عورتوں سے کہہ، ضرورت دے وقت گھروں باہر نکلنا ہوئے
اپنی چادراں دا کچھ حصہ اپنے چہریاں تے او ساڈیاں ماواں بہناں آدیاں طالباں نوں برکت واسطے پڑھ چھوڑو، اساں پڑھدا کرنا۔ اے سلوک ہویا اس قرآن کہ سمجھا گیا ہے کتاب برکت ہے۔ متا یار اساں الزامات دی ذات چرانا لے ہاں، میرے تو انہی بڑے مخالف ہیں یار، کچھ سینوی تے کچھ شینوی، اور مخالفت دی وجہ ہے کہ میں وکیل معاویہ تکلیف وچوں اے وے، پھر وہ میری گلاں چڑ دے رہندے کدی کوئی جن حضرت علی دی توہین کر دیتی ہے جی فلاں حضرت علی دی توہین کرن والا تو ہوندا ہی لعنتی ہے۔ حضرت علی دی توہین کرن والا کون ہے؟ منافق ہے۔ مت کے کل دریا خان کوئی بندہ اے نہ پروپیگنڈا کرے کہ بندیالوی انکار کر گیا کتاب برکت ہون دا، نہ میرے بھائی، میں اس دے کتاب برکت ہون دا انکار نہیں کر رہا۔ کتاب برکت ہے ایک حرف پڑھو تے دو نیکیاں۔ آج ایک گل میں تھوڑے لوگوں واسطے کر کے جانی ہے، جڑی گل علماء اس تو فائدہ حاصل کر سن انشاءاللہ، لیکن تساں تو بڑا مزہ سی۔ ہر ہفتے دو نیکیاں۔ پھر میرے نبی نے آکھیا میں اے نہیں آکھتا الف لام میم ایک حرف ہے، نہیں، الف الگ لام الگ میم الگ۔ جس الف لام میم تلاوت دی نیت نال پڑھیا 3 نیکیاں۔ کیوں بھائی؟ نبی پاک کوئی اور لفظ ہی آکھ سکتے ہیں؟ میں نہیں آکھتا مالک ایک لفظ ہے، میں نہیں آکھتا رب ایک لفظ ہے، میں نہیں آکھتا الحمد ایک لفظ ہے، نہیں میرے نبی نے کسی لفظ کا ذکر کیتا۔ کنہ حرفاں کا ذکر کیتا؟ دونوں بولو، الف لام میم۔ میرے نبی نے او حرف گنے جنہ دا معنی ہی کوئی نہیں، جنہ دا معنی بھی کوئی نہیں۔ میرا نبی دسنا چاہتا اگر کوئی معنی نہیں بھی سمجھدا نا، وقت بھی قرآن پڑھتا، اللہ اس نو بھی نیکیاں عطا کرتا۔ تاں میرے نبی نے ان حرفاں دا سہارا لیا نا۔ میں کتاب برکت ہون دا انکار نہیں کر رہا، اوہو، بلکہ میرا موقف ہے توجہ ہے تھوڑی، کیونکہ وقت تھوڑا نا تے میں کچھ گلاں چھوڑ رہے۔ میرا موقف ہے قرآن کتاب برکت بعد چے، صحیفہ ہدایت پہلے ہے۔ کتاب برکت پہلے کیا ہے؟ صحیفہ۔ یہ کوئی جذباتی گل نو، میں ایو جی ایت پڑھنا جڑی تون سارے نو یاد ہو، رحمان ملک نو باویں ہوے تے نہ ہوے، تون سارے نو یاد۔ ایسی ایت پڑھ دینا، میرے نال پڑھو، تلاوت دی نیت کر لو، ذرا تلاوت دی نیت کر لو، مفت وچ نیکیاں لب جاسن یار۔ پڑھو میرے نال، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ شروع اللہ نے دس دیتا اے قرآن جڑا نا ہدن، ایک ایوے نری ہدایت ہے، نری ہدایت للمتقین، کہندے واسطے زورنال بولو یا کہندے واسطے تقی لوگوں واسطے، متقی لوگوں واسطے۔ چلو یار میں تو تھوڑا جہا قرآن ہی پڑھا دیں یا کہ یاد رکھ سکے۔ مولا جڑا پہلے متقی ہے، اے قرآن اس نو ہدایت دیتا ہونا چاہیے، ھدی للکافرین،
ہدی للمشرکین، جڑا پہلا متقی اس نو ہدایت پتہ دیندا، صابن او چنگا ہوندا جڑا میلے کپڑے۔ پت کے جواب اس دا؟ جواب اس دا اے ہے، اے مال دے اعتبار نال آکھیا۔ کہ تساں مال کس نال کھادا جاندا؟ مستقبل دے لحاظ نال آکھیا۔ نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ انشاءاللہ سمجھا کے جا سکتا۔ ماشاءاللہ۔ مستقبل دے لحاظ نال آکھیا، تساں اپنا بچہ مولانا عبداللہ راشد کو چھوڑیا، چھوٹا جا بچہ ہی، مولانا اس نو حفظ کرا دیو، مدرسے داخل ہو گیا، حال نورانی کہدا پڑھدا ودا، 2 مہینے تو بعد گھر گیا، بہن آدیاں حافظ اور آ گئے، کیا آخر حال تو نورانی کہدا ودا پڑھدا، وہ کیوں آکھ رہی ہیں کہ جس کام میں لگا ہویا آخر کار اس کے بڑھنا اے ہے مستقبل دے لحاظ نال۔ ایک بچہ میڈیکل کالج چلا گیا، MBBS، حالے پہلا سال ہے، گھر آیا، بہن آکھن لگیاں ڈاکٹر ہونا آگے، حالے وہ ڈاکٹر بنیا۔ ہدی للمتقین دا معنی ہے کہ جڑے لوگ قرآن دے احکام تے عمل کرے سے نا، آخر کار انہاں متقی بننا ہے۔ آخر کار انہاں کیا بننا ہے؟ ہدی للمتقین۔ ساڈی جماعت دے شیخ مولانا حسین علی آخو رحمت اللہ، انہاں دا کمال یہ ہے، وہ دن میں ایو جا مفہوم بیان کرنا جس تے اشکال پیدا ہی نہ ہو، جواب دیونا ہی نہ پاوے۔ انہاں کے معنی کیتا، انہاں متقی دا لفظی معنی مراد لیا، بچنے والا۔ متقی دا معنی کہ بھی بچنے والا، زور نال بولو، بچنے والا۔ متقی کون ہوندا؟ اے بڑا پرہیزگار ہے، اے فلانا بندہ بڑا متقی ہے۔ کون؟ 5 وقت دی نماز با جماعت پڑھدا، ہاتھ 500 دانے دی تسبیح، روزہ، خیرات، صدقہ، قرآن دیاں تلاوتاں، حج، عمرہ، لوگ اندر بڑا متقی ہے۔ سنو بندے عالمی کو، شاید کوئی اور عالم ذکر کرے یا نہ کرے، میرے کو سنو۔ تقوی نا نمازاں پڑھن دا نہیں، تقوی نا تسبیح رولن دا نہیں، تقوی نا تلاوت کرن دا نہیں، تقوی نا تہجد پڑھن دا، نفل پڑھن دا نا نہیں، تقوی نا ہے رب دی نافرمانیاں تو بچن دا۔ متقی او ہوندا جڑا رب دی نافرمانیاں تو جی۔ نماز پڑھنی سوکھی ہے تے دودھ وچ پانی پاون تو بچنا جی۔ نماز پڑھنی سوکھی ہے تے رشوت تو بچنا۔ ایک افسر زور دی نماز پڑھ کے باہر نکلیا، دفتر وچ گیا، 1 لاکھ روپیہ پیا، سامنے بندہ بیٹھا، اس نے کہا گھنڈی مار تے چال ہے۔ وہ افسر آتا اے رشوت ہے، حرام ہے، اینو سنبھال تے میرے دفتر تو نکل جا۔ نماز پڑھن دا نا تقوی نہیں، 1 لاکھ روپے دی رشوت نو لت مارن دا نا تقوی ہے۔ تقوی نا ہے رب دی نافرمانیاں تو۔ اے جڑے سرج پیڑ چڑھنے تے پٹھے پچھو نپی ونجن تے وہ ڈاکٹر کو ونجو تے ڈاکٹر لائے آلہ، وہ ڈاکٹر آکے تین تا بلڈ پریشر ہو گیا، تیرا تا بلڈ ہائی ہے، اے میں گولی لکھ رہا ٹیبلٹ، اینو کھا تے نمک تو پرہیز ہے۔ پرہیز گولی کھان دا نا نہیں،
پرہیز کس کا نام ہے؟ سچی گل ہے میری عمر کا بندہ ہی سٹیج تے کوئی نہیں. میں تو بھی لوگ سمجھتے ہیں نوح علیہ السلام دے وقت دا ٹائم یاد ہے. ویسے سچی گل ہے بھائی بندے دی جڑی زندگی ہے نا عمر یہ 20 سال. حیران ہو گئے. شروع والے 20 سال بچپن کمائیں گے اور کھائیں گے ہم. کوئی پتہ نہیں ابا کتھوں لے آ رہا نو. میرے چاچے اور میری دادی نے آکھیا دودھ پینا. دادی آکھیا کٹا مجھ لے گیا. چاچے اور آکھیا لے گیا یا نہیں لے گیا من دودھ چاہیے. بچے نو کہ اور 20 سال گزر گئے. 20 سال تو لے کے 40 سال کڑیل جوانی پتھر نو پی کے رکھ دے وے. اے زندگی اے عمر یوں 40 سال تو تپیا نا ہک ہک کر کے بیماریاں. راتی 2-3 میری پیشاب آن لگ گئی پنیاں درد آن لگ گیا. یہ ڈاکٹر صاحب کو گیا. ڈاکٹر صاحب آخیا شوگر چیک کرا میاں. اس شوگر چیک کرائی اسا کہتا ہے شوگر ہے مٹھا نہیں کھانا. مٹھا کیا ہو گیا؟ کچھ مدت بعد سرج پیر پٹھے نہ پی گئے. ڈاکٹر صاحب آلہ لایا. اسا کہا تیرا تو بلڈ ہائی ہے نمک بھی نہیں کھانا. مٹھا پہلے بند آئی. یہ زندگی ہے نمک نہیں کھانا. کچھ مدت بعد اتنے درد ہویا جکڑن جی ہوئی. گیا ڈاکٹر نے کہا ای سی جی کرا. اس ای سی جی کرائی. اسا کہتے ہیں ہارٹ دی تکلیف ہے تھدا بھی نہیں کھانا. چل یہ زندگی ہے. کچھ مدت بعد کانڈے درد ہونے لگ گئی. ڈاکٹر صاحب کو گیا. اسا کیا منجی تے نہیں سونا. یہ کوئی زندگی نہیں. زندگی ہوا جنت والی آئی. خدا دی قسم نہ نزلہ نہ زکام نہ بیماری نہ ٹائیفائڈ نہ بخار نہ کرونا. اللہ دی قسم نہ فکر نہ فاقہ نہ پریشانیاں نہ بیویاں دیاں جھڑکاں کچھ بھی نہیں. شادی زندگی ہوئی ہے. اللہ ساڈے نصیب وچ کرے یار. اللہ ساڈے نصیب وچ. متقی دا لفظی معنی کہ بچنے. مولانا حسین علی نے معنی کیتا. مولانا حسین علی اللہ تیری قبر نو منور فرمائے. کیا بات ہے تیرے فن تفسیر دی. مولانا حسین علی آدن ہدی للمتقین. اے قرآن ہدایت ہے انہاں لوگاں واسطے جڑے زد تو بچ گئے. کس تو بچ گئے؟ ہٹ دھرمی تو بچ گئے. زد نہیں. ہاں یار تو من قرآن دی آیت تب لکھیندا پیا قل انما انا بشر. یار میں پڑھدا بھی پیا لیکن ساڈے پیو دادے غلط ہیں. اس تو بچنا ہے. ساڈے وڈیرے غلط ہیں. یار قرآن دی آیت تو من لکھیندا پیا ساڈے ماں پیو جہنم وچ ویسن. اس بندے نو ہدایت نہیں. ہدایت ملتی ہے منیب نو. منیب بہت اوکھا لفظ نہ بول بیٹھا. ہدایت ملتی ہے انابت کرن والے نو. بہت مشکل لفظ انابت. جٹ کے سمجھن انابت کی ہوندی ہے. ہدایت ملتی ہے اس بندے نو جڑا دل والا برتن سیدھا رکھے. دل والا برتن طلب کرے. طلب خواہش کرے. موسلا دھار بارش برس رہی ہے 4 گھنٹے وسیع. ایک بندے کوٹھے تے ون کے برتن رکھے اور بارش دا پانی لینا چاہتا ہی. برتن رکھو امودا. 4 گھنٹے تو بعد گیا برتن ویکھو ایک قطرہ بھی نہیں. آکھن لگا اے بارش دا قصور ہے میرے برتن وچ نہیں آئی. کوئی سیاںا بندہ کول کھلوتا ہی اسا کہ پاگل ہو بارش دا قصور نہیں تیرے برتن رکھن دا قصور ہے.
یہ برتن دا منہ کے رکھنا ہی سیدھا رکھنا ہدایت اس نو مل سی جڑا دل والا برتن کے رکھے سی طلب کرے طلب ویسے ہدایت بھی یار ایک ٹائم مقرر اللہ کسی ٹائم دے دے یہ لے کسی بندے دی تقدیر بدل دے خدا دی سرگودے میرے والد صاحب ایک مقتدی آئی عبد الشکور اس دا نا ہی کپڑے دی دکان آئی اس دی وہ بچہ ہی وعدہ ہے میں بچہ ہیں انتہائی شرارتی ہے کسی زمانے سینمے نا نمی جڑے فلم لگتی آئی نا تے کوئی مشہور فلم ہویا نا تو ٹکٹاں اس دیاں پہلے بک پہنی ہیں تے کچھ لوگ ٹکٹاں خرید کے اپنے کو رکھ لیندے ہیں وہ تو بلیک کرندے ہیں پر روپیہ والی 1.5 دی بیچنی اس آکھیں سینمے جا کے فلم لگی میں گیا ہوں شرارتی جی ہاں میں ٹکٹاں بلیک کرن لگا پولیس آ گئی پولیس آئی میں تو نسیا پولیس میرے پیچھے لگ گئی ساڈیو جڑی مسجد سرگودے 18 بلاک میں اودے وچ وڑیا تے لیٹرین چڑھ گیا پولیس تو ڈردیاں لیٹرین چڑھ گیا آدھا تواڈے والد صاحب سے نہیں درس دے رہے ہیں میں آکھا یار لیٹرین جو بیٹھا اے درس وچ بیٹھ جاندے ہیں بس میں جا کے درس وچ بیٹھا اللہ نے میری تقدیر بدل کے رکھ دی کتھوں اللہ دھکیا سین میں تو یہ ہدایت بھی ایک وقت مقرر ہے ابو جال نو میرے نبی نے 13 سال قرآن سنایا کتنے سال 13 سال معجزے ہی دیکھے چند 2 ٹکڑے ہو گئے پتھر میرے نبی نال گلاں کرن لگ گئے جانور کلام کرن لگ گئے یہ سب کچھ دیکھ رہا بس میرا نبی قرآن سنا رہا قرآن خدا دی قسم ایک لمحے واسطے تصور کرو ایک لمحہ واسطے بیت اللہ ہوئے بیت اللہ دا پڑوس ہوئے مکے دیاں گلیاں ہوئے پڑھے جا رہا ہوئے قرآن پڑھنا لو ہوئے آمنہ دا لال تصور بھی نہیں ہو سکتا 13 سال سنایا اس نہیں منے ایسے ابو جال دا پتر اکرمہ فتح مکہ لے دیہاڑے نس کے جا رہا جدے اتو یمن کشتی چ بیٹھا کشتی گردابے چائی بھمرے چائی اکرمہ نے آواز لائی اپنے معبودہ نو کشتی کنارے لاؤ کشتی دا ملا آکھن لگا چودھری دا پتر ساڈی ساری زندگی سمندر دیا لہراں وچ گزر گئی ساڈا تجربہ ہے انہاں سمندر دیا لہراں وچ سوائے عرش والے دے کوئی کام نہیں آندا کوئی کام نہیں آندا اکرمہ دا ملا گل کیتی میرے دل وچ اتر گئی پیو دے دل وچ نبی دی نہیں اتری اکرمہ ملا آیت بھی کو نہیں پڑھی صرف تجربہ میں دل وچ نیت کیتی مولا اگر کشتی کنارے لا دے نا تو جدے نس کے جا رہے ہیں اودے نہ جاساں سیدھا تیرے محمد دے قدمہ چڑھ جا صلی اللہ میں اگر اپنی گل سمجھانے کامیاب ہوئی قرآن کتاب برکت بعد چھے کتاب ہدایت شہر رمضان الذی پڑھو جنہوں آندے نے پڑھو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس کہ مقصد دسیا ہدن ان ھذا القرآن یہدی کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور ایک قرآن دے نزول دا کیا ہے مقصد ایک کتاب ہدایت تاں بڑسی جدہ اس نو سمجھ کے پڑھ سو سن دے پہ کونے سن دے پہ وہ بولو تو صحیح میرے نام یار ایک کتاب ہدایت تاں بڑسی جدہ اے آکھ کے رہا کنہ کمہ دا حکم دے رہا تے کنہ کمہ تو منع کر رہا سمجھ کے پڑھ سو او جدہ توڑے نال گل کیتی ونجے
قرآن دا ترجمہ پڑھ لو تو تم جٹا دیو تے دکاندار ساڈے کول مرن جوگا ویلا کوئی نہیں کئی دن ساڈے کول سر کھرکن دا ویلا کوئی نہیں تساں دیو اسا ترجمہ پڑھیے دریے خان دا ایک نوجوان ہوئے سعودی عرب ٹر جائے 2 سالہ تو بعد دل وچ خیال آوے اس ابے نوں خط لکھاں ہن میں عربی بولدا بھی ہاں سمجھدا بھی ہاں لکھدا بھی ہاں تے میں اپنے ابے نوں عربی چ خط لکھاں ابا خوش ہو سی کہ میرا پتر عربی خط لکھ رہا عربی جاندا میرا پتر ہے بھی مدینے خط آ گیا دریا خان ابے اور کھولیا اندر عربی آیا مدینے چوں کہ کرے سی شاباش شاباش آکسی اس نو خوشبو لاؤ گلاف وچ لپیٹو بہت چمو بہت اکھی تے لاؤ مدینے دی ہوا لگی کرے سی تے جے کیتے اس تا کرما علی کرن دے سی چھوڑ دی ماں کرن دے سی اس ویلے آکھے میرے کول مرن جوگا ویلا کوئی نہیں اس ویلے آکھے میرے کول سر کھڑکن دا ویلا کوئی نہیں مقابلے دی دکان ہے دفتر دا ٹائم ہو گیا کرما لی اکسی آگ لائی تیری دکان میں پہلے پڑھا کے آ میرے پتر لکھیا کے میرا پتر آدھا کے اے آگے جناب مولا عبداللہ راشد کو بھائیدہ مولا عبداللہ راشد سے خط ویکھیا مولا عبداللہ راشد سے فرمان لگے یار اساں قدیم عربی پڑھے ہوئے ہیں اے جدید عربی ہے ساڑی سمجھو اے جدید عربی اساں تو پڑھنی گرامر نا مذکر مؤنث انہاں حاجی مویا حاجی پہلے زمانے مشکیزے نال پانی پہ ویندے نا حاجیاں کیا حاجی مویا اساں کیا کہا حاجی ماؤن حاجی پانی اوکے حاجی مویا میال دی عورت ہے جیسے کہا حاجی کیوں مویا تو مویا نہ تیرا پیو مویا وہ سمجھے من بدعا دے رہا حاجی مویا وہ تو جدید عربی وہ گرامر دا کوئی لحاظ نہیں ساڑھے سرگو دے ایک مولی صاحب آنا دن میں مکے گیا تے میں اپنے جتھے میری رہائش ہے تلے لتھا میں تھوڑی جی برف لینی ہے برف میں دکاندار کو برف لئی تے میں آکھیا شیخ سمن یعنی یہ کتنے پیسے ہو سکا مالش مالش ساڑھے پاس تا مالش کسی اور شے نو آتے میں آکے سمجھیا نہیں یہ سمجھیا میں اس نے کہا شیخ انہوں پہ کہا شیخ سمن ہو سکا مش کہلے مالش پھر میں گیا اتے جنہاں دا میں مہمان ہیں وہ تھائی رہنے ہیں میں انہوں دسے بڑے حسے انہوں نے کہا جو تو آکھیا نا تو آکھیا ما علیکا من شیئن پسا بولیا نا تو کیا ما علیکا من شیئن اے تھوڑی جی شے تیرے ذمے کوئی پیسے انہوں نے کیا کیتا ما تو ما لے لے علیکا تو لام لے لئی شے تو شین لے لئی مالش کون سمجھے انہیں بندہ دریا خان کے کہ مولانا عبداللہ صاحب بھی جواب دے گئے نہیں کہ ہون تا رکھ وقت بھکھر بھائینا پوندا عربی دے کسی پروفیسر کو لوں اسا کیا ہونے ڈور ترجمہ کروا کے لیا میرا پتر آدھا کے بے اوہ دریا خان کے لوگوں بندیالوی کہتا ہے یہ قرآن رب کا خط ہے تیرے نام اللہ خط لکھیا تیری طرف اس دی اتنی قدر تا کرنا جتنی پتر دے خط دی قدر کرنا جتنے نوجوان تھے آئے بس میں ختم کر لگا میری آخری گل سن کے جاؤ من احساس ہے اگر تم ترجمہ نہیں پڑھ سکتے گرامر نہیں پڑھ سکتے بازار ترجمے والا قرآن ملتا لے لو تو ساکھ سو دیوبندی عالم دا امام بریلوی دا حدیث دا شیعہ دا کہندا میں اکساں اس عالم دا نہ بریلوی نہ دیوبندی شاہ عبد القادر محدث دیلوی کون بریلوی بھی اس دا احترام کرتے ہیں تے دیوبندی بھی اس دا دونوں فرقے مندے نو شاہ عبد القادر
وہ ترجمہ لو، روزانہ ایک رکوع پڑھو تے غور کرو ترجمے تے، کوئی چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ یعنی کہ کچھ نہیں دیکھنا، بس ترجمہ دیکھنا، غور کرنا۔ ایک مہینے تو بعد سدھا راہ قرآن نہ دکھا دے وے جو مرضی سزا دے۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمان۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین۔